قد كفاني علم ربي من سؤالي حضرت عبد الرحمن بن سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کبھی کوئی قسم اٹھا لو پھر تم محسوس کرو کہ جو قسم اٹھائی ہے اس کے علاوہ دوسرا کام کرنا زیادہ بہتر ہے تو تم وہی کام کرو جو زیادہ بہتر تھا اور اپنی قسم کو توڑ کر اس کا کفارہ ادا کر دو۔ آج ہمارا درس کا موضوع قسم کے بارے میں ہے، جو بڑا ہی اہم موضوع ہے۔ آج کے زمانے کو دیکھتے ہوئے اکثر قسمیں اٹھائی جاتی ہیں اور یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ یہ قسم اٹھانی چاہیے یا نہیں، اور اٹھا لی ہے تو اب اس کا کفارہ، اس کا گناہ، اس کا کیا اللہ کے ہاں معاملہ ہوگا۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ قسم اٹھانا عرف میں اچھا نہیں سمجھا جاتا، لیکن اگر ضرورت پیش آ جائے تو قسم کا اٹھانا جائز بھی ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ڈھیروں قسمیں اٹھائی ہیں، والعصر، عصر کی قسم، والفجر، فجر کی قسم، بہت سی قسمیں ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب بات کرتے تھے تو اکثر قسم اٹھاتے تھے اور یہ فرماتے تھے والذی نفسی بیدہ، کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اور کبھی یوں فرماتے تھے والذی نفس محمد بیدہ، کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی قسم اٹھاتے ہیں، حضور بھی قسم اٹھاتے تھے۔ اب کیوں اٹھاتے تھے؟ قسم دو وجہ سے اٹھائی جاتی ہے۔ ایک اس وجہ سے کہ مجھے کوئی جھوٹا سمجھ رہا ہے، میں اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے قسم اٹھاؤں، اور ایک قسم اٹھائی جاتی ہے بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ جب کوئی اہم بات کرنا چاہتے تھے، حضور علیہ السلام جب کوئی اہم بات کرنا چاہتے تھے جس سے مقصد تھا کہ لوگوں کی توجہ اس بات کی طرف زیادہ ہو جائے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قسم اٹھا کر وہ بات ارشاد فرماتے تھے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ وہ ذات جس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، جو سچا ہی سچا ہے، آخر وہ قسم اٹھا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی بہت ہی بڑی بات اور اہم بات کہنے والے ہیں۔ اب ہم لوگ جو قسمیں اٹھاتے ہیں وہ عام طور پر اس لیے اٹھاتے ہیں کہ ہمیں کوئی جھوٹا سمجھتا ہے، ہم اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے قسم اٹھاتے ہیں۔ اب یہاں تھوڑی سی بات سمجھ لیجئے کہ قسم اٹھانے کے دو بڑے اصول ہیں، یہ سمجھیں، اس کے بعد میں اس کی قسمیں بتاتا ہوں اور اس کے احکامات بھی۔ سب سے پہلا اصول قسم اٹھانے کا یہ ہے کہ قسم ہمیشہ سچی اٹھانی چاہیے، جھوٹی قسم اٹھانا یہ بہت بری بات ہے۔ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تحلفوا باللہ الا وانتم صادقون۔ ابو داؤد شریف میں حدیث آتی ہے کہ جب بھی تم اللہ کی قسم اٹھاؤ تو اس وقت اٹھانا جب تم سچے ہو، ایسا نہ ہو کہ قسم جھوٹی ہو اور تم اللہ کی جھوٹی قسم اٹھا دو، ایسا کبھی مت کرنا۔ اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، بخاری شریف کی حدیث ہے، کہ یا رسول اللہ یہ بتائیں کہ کبیرہ گناہ کون کون سے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الکبائر الاشراک باللہ، کہ سب سے بڑے کبیرہ گناہوں میں سے گناہ ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ پھر صحابی نے پوچھا ثم ماذا، اس کے بعد کون سا بڑا گناہ ہے؟ آپ نے فرمایا عقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ پھر پوچھا گیا ثم ماذا، اس کے بعد بڑا گناہ کیا ہے؟ فرمایا کہ الیمین الغموس، جھوٹی قسم اٹھانا یہ اس کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو گویا شرک کے بعد تیسرا نمبر جھوٹی قسم اٹھانے کا ہے۔ تو قسم جب بھی اٹھائی جائے، اگر ضرورت پیش آ جائے، ہمیشہ سچی قسم اٹھانی چاہیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے قسم اٹھائی، مسلم شریف کی حدیث ہے، اور اس کی قسم کی وجہ سے کسی مسلمان کا حق مارا گیا، مثلا کوئی آدمی تھا، یہ چیز اس کی تھی اور آپ نے کہا اللہ کی قسم یہ اس کی نہیں ہے، یہ تو اس کی ہے، اب اس کا حق تو بیچارے کا مارا گیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایسی جھوٹی قسم اٹھائی جس کی وجہ سے کسی مسلمان کا حق مارا جائے تو فرمایا کہ فقد اوجب اللہ لہ النار، اس بندے پر اللہ تعالیٰ دوزخ کو واجب کر دیتے ہیں، اور فرمایا وحرم علیہ الجنہ، اور جنت کو اس پر حرام کر دیتے ہیں۔ ایک جھوٹی قسم کی وجہ سے دوزخ واجب ہو گئی، جنت حرام ہو گئی۔ ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ اگر وہ ہلکی سی چیز ہو تب بھی؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وَإِن كَانَ قَضِيبًا مِّنْ عِرَاقٍ، اگرچہ وہ لکڑی چھوٹی سی لکڑی ہی کیوں نہ ہو، اس کی بھی جھوٹی قسم اٹھا دی تو یہی وعید ہے، جنت حرام دوزخ واجب۔ اس لیے کبھی جھوٹی قسم نہیں اٹھانی چاہیے، یہ بہت بڑے خطرے کی بات ہے۔ اب یہ پہلا اصول ہے کہ قسم ہمیشہ سچی اٹھائیں۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ جب بھی قسم اٹھانی ہے صرف اللہ کی قسم اٹھانی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہیں اٹھانی چاہیے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ ینہاکم ان تحلفوا بآبائکم، کہ تمہیں اللہ نے منع کر دیا ہے کہ تم اللہ کے علاوہ اپنے باپ کی، دادا کی، بچوں کی یہ قسمیں نہ اٹھایا کرو، یہ منع کر دیا ہے۔ فرمایا ومن کان حالفا فلیحلف باللہ، اگر تمہیں قسم اٹھانی ہی ہے تو اللہ کی اٹھاؤ، او لیصمت، یا چپ کر جاؤ، اور تمہیں کسی کی قسم اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کیوں نہیں اٹھا سکتے؟ دیکھو اس لیے قسم ہمیشہ بڑے کی اٹھائی جاتی ہے۔ اب جب ہم اپنے باپ کی قسم اٹھائیں گے اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اللہ کو بڑا نہیں سمجھا، تو جو سب سے بڑا ہے وہ اللہ ہے، تو اس لیے اللہ کے علاوہ نیچے کسی کی قسم اٹھانا ہمارے لیے جائز نہیں ہے، اس لیے قسم اللہ کی اٹھانی چاہیے۔ اب دیکھیے یہ جو قسم ہم اٹھاتے ہیں اس کی 3 قسمیں ہیں، اب اس کو سمجھیے، اس کے احکامات سمجھیے، پھر اپنے اندر جھانک کر اپنے آپ سے پوچھئے کہ میں ان میں سے کس قسم میں داخل ہوں اور میں نے کون کون سی قسمیں اٹھائی ہیں۔ اللہ جل جلالہ نے قرآن میں 3 قسمیں قسم کی ارشاد فرمائی ہیں، ایک یمین لغو، ایک یمین غموس، ایک یمین منعقیدہ۔ یمین لغو کس کو کہتے ہیں؟ یہ وہ قسم ہے جس میں نہ گناہ ہوتا ہے، نہ کوئی کفارہ آتا ہے، بس یوں سمجھے اٹھائی نہ اٹھائی برابر۔ اب یہ کس کو کہتے ہیں؟ یمین لغو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے منہ سے نہ چاہتے ہوئے خود بخود قسم کا لفظ نکل جاتا ہے۔ مثلا آپ کہہ رہے سے یار قسم میں ادا نہیں کیتا، لیکن آپ نہ قسم اٹھانا چاہتے تھے اور نہ آپ کی نیت تھی، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے میرے منہ جو نکل گئی، یعنی نہ چاہتے ہوئے کوئی لفظ نکلنا، اس پر کوئی قسم نہیں ہوتی، کوئی گناہ بھی نہیں، وہ قسم منعقد بھی نہیں ہوتی۔ لیکن دوسری اس کی شکل وہ زیادہ واضح ہے، وہ کیا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو سچا سمجھتے ہوئے قسم اٹھائے، حقیقت میں وہ سچا نہ ہو۔ مثلا کہ آج ہم نماز کا ٹائم بدل کر 7:15 کر دیں، اب ایک بندہ ہے وہ آیا نماز پڑھ کے فرض سلام پھیر کے نکل گیا، ان کے جانے کے بعد امام صاحب نے ٹائم بدل دیا کہ نماز کل سے بھئی 7:15 ہوگی۔ اب کل اس سے کوئی آدمی پوچھے کہ بھئی آپ کی مسجد میں عشاء کی نماز کتنے بجے ہے؟ وہ کہے گا بھائی 7 بجے ہے، اس کو تو نہیں پتہ ٹائم بدل گیا ہے۔ اب وہ اس سے کہے یار مینو ایک بندہ 7:15 کہی جاندہ سی، تو کہے گا نہیں یار 7 بجے ہے، تجھے یقین نہیں آ رہا؟ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں 7 بجے ہے۔ اب کیونکہ اس کو پتہ ہے 7 بجے ہی ہے، اپنے آپ کو وہ سچا ہی سمجھ رہا ہے، لیکن حقیقت میں نماز 7 بجے نہیں۔ تو ایسی قسم جس میں آدمی یہی سمجھے کہ میں سچی قسم اٹھا رہا ہوں اور بعد میں پتہ چلے کہ وہ قسم ایسے نہیں، وہ تو کوئی اور معاملہ تھا، تو اس قسم میں کوئی گناہ بھی نہیں ہوتا، کسی قسم کا کفارہ بھی نہیں آتا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے یمین لغو کہا ہے۔ 7ویں سپارے کی آیت ہے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، کہ اے ایمان والو جو تم یہ لغو قسمیں اٹھاتے ہو ان پر اللہ تمہاری کوئی پکڑ نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کہ تم سچے تھے اپنی نگاہ میں، اس وجہ سے تم سچے ہی ہو، تم جھوٹے اللہ کی نگاہ میں نہیں بنے، اس قسم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔
اگلی قسم ہے اس کو کہتے ہیں یمین غموس. یہ بڑی ہمارے معاشرے میں عام ہے. وہ کیا ہے؟ دکاندار جتنی قسمیں جھوٹی اٹھاتے ہیں وہ یمین غموس. عدالت میں جتنی قسمیں اٹھائی جاتی ہیں وہ یمین غموس. گھروں میں جتنی اٹھائی جاتی ہیں وہ یمین غموس. وہ کیا ہے کہ انسان جان بوجھ کر جھوٹی قسم اٹھائے. مجھے پتہ بھی ہے کہ نماز 7:15 بجے ہے، پھر بھی میں جان بوجھ کر قسم اٹھا کر کہوں کہ نماز 7 بجے ہے. یہ یمین غموس ہے. اب آپ دیکھیے جتنے بھی دکاندار ہیں، اب ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ مال فیصل آباد کا بنا ہوا ہے، اور گاہک سے کیا کہتے ہیں؟ اللہ دی قسم کراچی دا مال آج ہی آیا ہوا ہے، چیک کرو. اور دے رہا ہوتا ہے. مال چائنا سے آیا اور کیا کہتا ہے؟ بی بی اللہ دی قسم جاپان اصلی جاپانی مشین ہے، لے جو ساری عمر تسی یاد کرو گے. اب یہ جو اس کو پتہ بھی ہے کہ یہ جاپان کا نہیں ہے، چائنا کا ہے، پھر جان بوجھ کر جھوٹی قسم اٹھاتا ہے، اس کو کہتے ہیں یمین غموس. اور یہی وہ قسم ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کبیرہ گناہوں میں سے گناہ ہے جھوٹی قسم اٹھانا. اور یہی ہے جس کے بارے میں فرمایا حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ اس پر جنت کو حرام کر دیتے. وَأَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ النَّارِ، اور دوزخ اس پر واجب ہو جاتی ہے. مجھے ایک اور حدیث یاد آ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ. یہ بڑی توجہ سے سننے کی بات ہے. فرمایا 3 آدمی ایسے ہیں قیامت والے دن جب یہ آئیں گے اللہ تعالیٰ ان سے بات نہیں کریں گے. ولا ینظر الیہم، اللہ تعالیٰ ان کی طرف رحمت کی نگاہ بھی نہیں ڈالیں گے. ولا یزکیہم، اللہ ان کے گناہ بھی معاف نہیں کریں گے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور دردناک عذاب اللہ ان 3 بندوں کو قیامت والے دن دیں گے. ابو ذر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے قد خابوا وخسروا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ تو برباد ہو گئے. من ہم یا رسول اللہ، بتائیں یہ کون بدبخت ہیں جن سے اللہ بات ہی نہیں کر رہے، اللہ رحمت کی نگاہ ہی نہیں ڈال رہے، ان کے گناہ ہی نہیں معاف ہو رہے، الٹا دردناک عذاب ہوگا. فرمایا اے ابو ذر 3 آدمی ہیں. پہلا المسبل ازارہ، جس کی شلوار کپڑا اس کے ٹخنوں سے نیچے بلا عذر لٹکتا رہے. اس پر ہمارا درس پہلے تفصیل سے میں نے عرض کر دی تھی کہ اس میں کچھ گنجائش بھی ہے اور کچھ اس میں وعیدیں ہیں، وہ ساری بات ہو گئی. دوسرا فرمایا والمنان، وہ آدمی جو کسی پر احسان کرے بعد میں اس کو جتلائے کہ تو مینوں گل نہ کرنا، فلانے ٹائم میں تینوں انج کیتا سی، میں نے تیری یہ مدد کی، میں نے تیرا یہ کام کیا. احسان کر کے بھول جاؤ اللہ کی رضا کے لیے، اگر یاد کرواؤ گے اللہ بڑے سخت ناراض ہوتے ہیں. تیسرا فرمایا والمنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، وہ دکاندار جو جھوٹی قسم کھا کر اپنا سودا فروخت کرتا ہو، اللہ تعالیٰ نہ اس سے بات کریں گے، نہ رحمت کی نگاہ ڈالیں گے، نہ اس کے گناہ معاف کریں گے، الٹا دردناک عذاب دیں گے. جھوٹی قسم کتنی بری بات، کتنی بری بات ہے. اب عدالتوں میں جتنی قسمیں اٹھائی جاتی ہیں وہ بھی یہی یمین غموس ہے. اب کیا ہوتا ہے؟ پتہ بھی ہے کہ اس آدمی نے یہ جرم نہیں کیا، پھر جا کے کہتا ہے جی میرے سامنے اتنا ہویا، انہیں انج کیتا، انہیں انج کیتا، اور گواہی ڈال دیتے ہیں. وہاں تو عدالت میں بھائی پیسوں سے گواہ مل جاتے ہیں، ہاں جی گواہی دوانی، دسو جی کتنی دوانی. یعنی لوگ اتنے جری ہو چکے ہیں قسمیں اٹھانے میں، اللہ کے عذاب، اللہ کی سختی کا کوئی ڈر نہیں. ایک آدمی، اس کو کسی نے کہا بھئی اگر تو سچا ہے تو قسم اٹھا دے. وہ کہتا جی کی قسم چکنی؟ کہتا قرآن دی قسم چک، قرآن چک دے. کہتا ایک دفعہ مینوں دکھا دیو پھر میں دساں گا. تو اس نے کہا کہ یہ قرآن ہے، اور کہتا لے ادھا دیتے 10 چکا لو، میرے کو ہے کیڑی گل. یعنی اہمیت ہی نہیں رہی قرآن کی، قسموں کی، اللہ کے عذاب کا خوف دل میں کوئی نہیں رہا. یہ بہت بڑے نقصان کی بات ہے. اب عدالتوں میں جو لوگ قسمیں اٹھاتے ہیں ساری یہ یمین غموس ہی تو ہیں، اور کیا ہے؟ جھوٹی گواہی، جھوٹی قسم، یہ سب کچھ ہے. بہت عجیب بات ہے. ایک میں نے کہیں پڑھا عدالت میں وہ گواہی دے رہا ہے
وہ کہتا جی میرے سامنے یہ آدمی آیا، اس نے چھری نکالی، اس آدمی کے اوپر گرا اور اس نے اس کے سینے میں خنجر گھونپ دیا اور میرے سامنے اس نے اس بندے کو قتل کیا۔ ابھی وہ گواہی دے رہا، سامنے سے کسی نے اس کو یوں اشارہ کیا بھئی پیسے پوسے ملیں گے، کہندا جی اس تو بعد پھر میری آنکھ کھل گئی وہ سارا کیس ہی اس نے پلٹ دیا گواہی دے کے، کہندا جی اس تو بعد میری آنکھ کھل گئی، میں بڑا ڈرونا خواب دیکھے، اللہ معاف کرے میں نے وہ مسئلہ ہی ختم کر دیا۔ اتنی بے دردی سے لوگ جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں، خدا کی پناہ۔ تو یہ یمین غموس اس کو کہا گیا ہے حدیث میں۔ اور یمین غموس پتہ کیوں کہا گیا؟ عربی زبان کے اندر رجل غموس اس آدمی کو کہتے ہیں جو غوطے کھا رہا ہوتا ہے، تو اس بندے کو یمین غموس کہتے ہیں کہ جو بندہ ایسی قسم اٹھاتا ہے وہ گناہوں کی دلدل میں غوطے کھا رہا ہوتا ہے، اللہ سخت ناراض ہوتے ہیں۔ لیکن اس قسم پر کفارہ کوئی نہیں ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی نے ایسی کوئی قسم جھوٹی اٹھائی ہے، بس اس کا یہی ہے وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، توبہ استغفار کرے، اتنی توبہ کرے کہ اس کا دل گواہی دے دے ہاں اللہ نے تجھے معاف کر دیا۔ جب دل مطمئن ہو جائے سمجھ لو میری توبہ قبول ہو گئی ہے، لیکن کوئی کفارہ اس پر نہیں دینا پڑتا۔ آخری جو قسم ہے تیسری، یہ سب سے خطرناک ہے، اس میں گناہ بھی ہوتا ہے اور کفارہ بھی دینا پڑتا ہے۔ اب یہ کون سی قسم ہوتی ہے؟ اس قسم کا تعلق آنے والے زمانے سے ہے کہ میں یوں کروں گا یا میں یوں نہیں کروں گا۔ اگر کہا یوں کروں گا اور کر لیا تو ٹھیک ہے، نہیں کیا تو قسم ٹوٹ گئی۔ کہا کہ میں یوں نہیں کروں گا اور پھر نہیں کرتا تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر کر لیا تو قسم ٹوٹ گئی، اب گناہ بھی ہوگا، اس کا کفارہ بھی دینا پڑے گا۔ لیکن اس سے پہلے آپ سمجھیں یہ قسم ہوتی کن کن لفظوں سے ہے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ان لفظوں سے قسمیں ہو جاتی ہیں۔ مثلا قسم کیسے ہوتی ہے؟ اللہ کی قسم میں تمہارے گھر نہیں آؤں گا، خدا کی قسم میں یہ چیز نہیں کھاؤں گا، میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ آج کے بعد یہ کام نہیں کروں گا، میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں یہ کام کروں گا۔ یہ میں لفظ بتا رہا ہوں جن سے قسمیں ہوتی ہیں۔ اگر میں یہ کام کروں تو بے ایمان ہو کر مروں، اگر میں یہ کام کروں تو میں مسلمان ہی نہیں، اس سے بھی قسم ہو گئی ہے۔ قرآن کی قسم اٹھائے گا تو بھی قسم ہو جائے گی۔ کوئی نام نہیں لیتا، مطلق کہہ دیتا ہے کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں میں نے یہ کام کروں گا، یا قسم کھا کر کہتا ہوں یہ کام نہیں کروں گا۔ اللہ کا نام نہیں بھی لیا، صرف قسم کہی ہے تو قسم ہوتی اللہ کی ہے، لہٰذا یہ بھی قسم واقعہ ہو جائے گی۔ تو ان لفظوں سے قسمیں ہوتی ہیں۔ پھر کسی حلال کو اپنے اوپر حرام کرنا یہ بھی قسم ہے، اور کسی حرام کو حلال کرنا یہ بھی قسم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ شہد کھا کر آتے تھے اپنی ایک بیوی کے گھر سے، تو کسی بیوی نے حضور کو کہہ دیا کہ آپ کے منہ سے تو مغافیر کی بدبو آ رہی ہے۔ حضور علیہ السلام کو بدبو سے بڑی نفرت تھی، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اچھا، بعد میں آپ کو پتہ چلا کہ انہوں نے جان بوجھ کے کہا تاکہ میں شہد نہ کھایا کروں، تو آپ نے غصے میں آ کر فرمایا آج کے بعد شہد مجھ پر حرام، میں اب نہیں کھایا کروں گا۔ فوراً اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیتیں اتار دی۔ 28ویں سپارے کی آخری صورت ہے، اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی جی جس شہد کو اللہ نے آپ پر حلال کیا ہے، آپ کون ہوتے ہیں اپنے اوپر اس کو حرام کرنے والے؟ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، کہ اب اللہ نے آپ پر لازم کر دیا ہے اپنی قسم توڑیں اور اس کا کفارہ ادا کریں۔ پھر حضور نے کفارہ دے کر شہد کو استعمال کرنا شروع کر دیا تھا۔ اب یہ جو قسم ہے یہ بڑی خطرناک ہے۔ اب دیکھیں ہم لوگ کتنی بار ایسی قسمیں اٹھا چکے ہوتے، کتنی بار لڑائی ہوتی ہے خاندان میں، بھائی لڑ پڑے آپس میں، کوئی اللہ کی قسم آج کے بعد تیرے گھر میں قدم نہیں رکھوں گا، اگلے دن اتنے روٹی کھا رہے ہوں، قسم تو ٹوٹ گئی، کہا تھا کہ نہیں جاؤں گا اب چلا گیا،
اب اس کا کفارہ دینا پڑے گا، پرواہ کوئی نہیں۔ قسمیں اٹھا لیتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں تمہاری شادی میں نہیں آؤں گا، پھر 4 بندے آندے چل کوئی نہیں پر آپرو تے سٹیج تے سب تو گیا ہی بیٹھے ہوندا، اب وہ قسم ٹوٹ گئی ہے۔ لیکن یہ نہ کفارے کی فکر کرتا ہے، نہ کوئی اللہ سے توبہ استغفار کرتا ہے۔ کہندے جی میں تو غصے چ قسم چکی سی، تے بھائی غصے چ چکدا بندہ قسم، اور کیویں چکدا؟ غصے سے اٹھائیں، خوشی سے اٹھائیں، جس حالت میں بھی قسم اٹھائیں گے قسم تو ہو گئی ہے۔ ایک بات سمجھ لیں، کسی گناہ کی قسم اٹھائی ہے تو وہ کام نہیں کرنا، وہ قسم توڑنی ہے، وہ قسم توڑنی پڑے گی۔ بخاری شریف میں حدیث آتی ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ انی واللہ لا احلف ان شاء اللہ لا احلف باللہ، کہ میں اگر کبھی اللہ کی قسم اٹھا لوں فارا غیرہا خیرا منہا، پھر میں محسوس کرتا ہوں کہ جو قسم اٹھائی ہے وہ مجھے نہیں کرنا چاہیے، اور جو میں نے نہیں کرنے کی تھی وہ مجھے کر لینا چاہیے، فَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، تو میں اپنی قسم کو توڑ دیتا ہوں اور وہ کرتا ہوں جو میرے لیے بہتر ہے۔ کبھی کبھی غصے میں ایسی قسم اٹھا لیتا ہے آدمی کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں آج کے بعد میں تمہارے گھر نہیں آؤں گا، پھر سوچا یار سگا بھائی ہے یہ تو مجھے غلط ہو گیا، اب جلدی سے اپنی قسم توڑے اور اس کے گھر میں آنا جانا شروع کر دے۔ اب دیکھیں ہم لوگ ایسی کتنی قسمیں اٹھا چکے ہیں، اب سوچئے اپنے دل میں کہ میں نے فلاں موقع پر ایک دوست کو کہا تھا کہ آج تو بعد میں تیری موٹر سائیکل تے کدی نہیں بیواں گا، قسم بھی چکی سی، اور پھر اس کی موٹر سائیکل پر بیٹھتا بھی رہا۔ کسی کو کہہ دیتا یار یہ کتاب دینا، وہ کہتا بھی میں نہیں دیتا، پھر غصے میں کہتا جا اللہ دی قسم آج تو بعد تیرے کو کتاب لینی نہیں میں، اور پھر اس سے لے کے پڑھ رہا ہوتا ہے۔ اب یہ معمولی باتوں پر قسم اٹھانا یہ اچھی بات نہیں ہے، لیکن اگر اٹھا لی ہے تو پھر قسم کا لحاظ کرنا پڑے گا، اس کو پورا کرنا پڑے گا۔ اگر پورا نہیں کیا اور اس کو توڑ دیا ہے تو بھائی اب اپنی قسم کا کفارہ ہمیں دینا ہوگا۔ اب پہلے تو آپ اپنے دل میں گھر جا کر آج سوچیں، اپنے گھر والوں کو بٹھا کر ان سے کہیں تم بتاؤ تم نے ایسی کتنی قسمیں اٹھا رکھی ہیں، یہ تو بڑے خطرے کی بات ہے ہم نے جو سن لی۔ اب اگر کسی کی 10 ہو گئی، کسی کی 12 ہو گئی، کسی کی 5، کسی کی 2، کسی کی 1، کسی کی 1 بھی نہیں، جن جن کی قسمیں بنتی ہیں اور انہوں نے وہ توڑ دی ہیں، اب ان قسموں کا 2 کام کرنے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ سے معافی مانگنی ہے کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اے ایمان والو اپنی قسموں کی حفاظت کرو، اگر اٹھا لی ہے تو پوری کرو، توڑ دی ہے تو اب کفارہ دے دو۔ اب کفارہ کیا ہے؟ اللہ نے خود قرآن میں بتایا فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ 10 مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ، کہ 10 مسکینوں کو صبح اور 10 مسکینوں کو شام کھانا کھلاؤ، وہ ویسا کھانا جیسا تم گھر میں عام طور پر کھاتے ہو۔ اب آپ کہیں جی میں 10 مسکین کہاں سے ڈھونڈوں؟ تو پھر ایسا کریں، ایک صدقہ فطر جو بنتا ہے 2 کلو گندم، اس کی جو قیمت بازار میں ہے وہ پتہ کروائیں، تو ایک مسکین کو ایک صدقہ فطر کی قیمت دینی چاہیے۔ تو مثلا ایک صدقہ فطر کی قیمت بالفرض 50 روپے بنی، تو 10 مسکینوں کو صبح کھانا کھلایا، 500 یہ ہو گئے، 500 شام کے ہو گئے، 1000 روپے صدقہ کر دے کسی غریب کو، یا کسی دینی مدرسے میں جہاں بچوں کا کھانا پکتا ہو وہاں دے دیں، تو آپ کی قسم کا کفارہ ادا ہو گیا۔ او کسوتہم، اللہ تعالیٰ کہہ رہے اگر تم کھانا نہیں کھلا سکتے، تمہیں مسکین نہیں ملتے، تو پھر یوں کرو کہ 10 مسکینوں کو ایک سوٹ لے کر دے دو یا بڑی چادر لے کر دے دو۔ آپ کہیں گے جی ہوتا بہت مہنگا کام ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے چلو کوئی بات نہیں، مَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 ایام، جو کھانا بھی نہیں کھلا سکتا، کپڑا بھی لے کر نہیں دے سکتا، تو پھر یوں کرے وہ 3 روزے لگاتار رکھے تو اس کی قسم کا کفارہ پورا ہو گیا ہے۔ لگاتار رکھنے ہیں، 2 رکھے، تیسرا نہیں رکھ سکے، پچھلے 2 بھی ختم، اب دوبارہ پھر 3 رکھنے پڑیں گے، تو لگاتار 3 روزے رکھیں گے تو آپ کی قسم کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اب دیکھیں اگر کسی نے 5 قسمیں توڑی ہیں تو ایک قسم کا کفارہ 3 روزے ہے، تو اس کو 15 روزے رکھنے پڑیں گے، لیکن 15 لگاتار رکھنا نہیں ضروری،
3 لگاتار رکھے، 2-4 دن ریسٹ کر لے، پھر 3 رکھ لے، تو ایک ایک قسم کا الگ الگ کفارہ روزوں سے اگر دینا ہے تو یوں دے لیں۔ آج کل موسم بھی بہترین ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، اور اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ میں روزے نہیں رکھ پاؤں گا تو پھر بھائی 10 مسکینوں کو صبح شام کھانا کھلا دیں۔ 2 کلو گندم بازار میں جتنے کی بکتی ہے وہ 1 مسکین کے کھانے کی قیمت ہے، تو 10 صبح 10 شام گویا کہ اس کو 20 سے ضرب دے لیں، جتنے پیسے بنیں گے وہ ایک قسم کا کفارہ ہوگا، وہ آپ کسی ایک مسکین کو بھی دے سکتے ہیں، کسی مدرسے میں بھی دے سکتے ہیں، آپ کا اپنا کوئی غریب رشتہ دار ہے اس کو بھی دے سکتے ہیں، لیکن یہ سمجھ لیں جس کو زکوٰۃ لگتی ہے کفارہ اسی کو دے سکتے ہیں، جس کو زکوٰۃ نہیں لگتی اس کو کفارہ دیں گے آپ کا کفارہ ادا نہیں ہوگا، دوبارہ دینا پڑے گا، اس لیے اس کا اہتمام کریں۔ اب کچھ لفظ ایسے ہیں جن سے ہم سمجھتے ہیں شاید قسم ہو گئی لیکن ان سے قسم نہیں ہوتی، ان کو بھی تھوڑا ذہن نشین کر لیں تاکہ آپ کو اچھی طرح یاد ہو جائے۔ مثلا لوگ یوں کہہ دیتے ہیں کہ رسول کی قسم نہیں ہوتی، کعبے کی قسم نہیں ہوئی، میرے باپ کی قسم نہیں ہوئی، اے میں اپنے پتر دی قسم کھانا، کوئی قسم نہیں ہوئی، میں اپنی قسم کھانا، کوئی قسم نہیں ہوئی، کیونکہ قسم تو اللہ کی کھانی ہے، ان چیزوں سے قسمیں نہیں ہوتی۔ اچھا جے میں جھوٹا ہوا میرے تے پھٹکار پوے، اس سے بھی قسم نہیں ہوتی۔ اگر میں جھوٹا ہوں تو میرے پہ لعنت برسے، اس سے بھی قسم نہیں ہوتی۔ قسم کے الفاظ اور ہیں، میں وہ دوبارہ دہرا دیتا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے، تو ان چیزوں سے قسم نہیں ہوتی۔ اسی طرح کسی دوسرے پر قسم ڈالنے سے بھی قسم نہیں ہوتی۔ اچھا تینوں خدا دی قسم لگے دس اتنا ہویا کہ نہیں ہویا؟ اب اگلا کہتا ہے یار اگر میں نے غلط کہہ دیا تو گناہ مجھے ہوگا۔ نہیں، اپنے اوپر تو بندہ قسم لاگو کر سکتا ہے، کسی اور کے اوپر قسم لاگو نہیں کر سکتا، اس لیے اس سے بھی قسم واقع نہیں ہوتی۔ اور کسی نے انشاءاللہ کہہ دیا آخر میں تو بھی قسم نہیں ہوگی۔ مثلا یوں کہتا ہے کہ اللہ کی قسم انشاءاللہ یہ کام نہیں کروں گا، یا یوں کہہ دیتا ہے کہ یہ کام میں اللہ کی قسم نہیں کروں گا انشاءاللہ، تو اس سے قسم نہیں ہوگی۔ کیوں کہ اللہ نے چاہا تو، اب اللہ نے چاہا کہ نہیں چاہا یہ کون بتائے گا؟ جبریل نے تو آنا نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں چلے گا، تو اس کو کہتے ہیں کہ لغو ہو گئی ہے، اس قسم کا اعتبار نہیں ہوتا۔ اب کن کن لفظوں سے قسم ہوتی ہے اب اس کو سن لیجئے۔ اللہ کی قسم، خدا کی قسم، اللہ کی عزت و جلال کی قسم، میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں، میں خدا کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، اگر یوں کروں تو میں مسلمان نہیں، اگر یوں کروں تو بے ایمان ہو کر مروں۔ اسی طرح قرآن کی قسم اٹھا لے، یا یوں کہہ دے میں قسم کھا کر کہتا ہوں یہ کام کروں گا یا نہیں کروں گا، تو ان تمام لفظوں سے قسم ہو جاتی ہے۔ اور یہ بھی کہ کسی سے کہنا کہ اگر میں تیرے گھر کا کھانا مجھ پہ حرام، تیرے گھر میں آنا مجھ پر حرام، چونکہ کھانے کو تو اللہ نے حلال کیا ہے، گھر میں داخل ہونے کو تو اللہ نے حلال کیا ہے، اب حلال کو اپنے اوپر حرام کر لینے سے بھی قسم ہو جاتی ہے۔ اب یوں کہہ دیا تیرے گھر کا کھانا مجھ پہ حرام ہے، یہ قسم ہو گئی۔ اب اگر اس کے گھر کا کھانا کھائے گا تو قسم ٹوٹ گئی ہے، اب اس کو کفارہ دینا پڑے گا۔ اس لیے بھائیو بڑی احتیاط کرنی چاہیے قسمیں اٹھانے میں، اور خدا نہ خواستہ ٹوٹ گئی ہے کوئی قسم تو اس کا کفارہ بھی دینا ہوگا، اللہ سے معافی بھی مانگنی پڑے گی، پھر جا کر قیامت والے دن سرخرو ہوں گے۔ ایسا نہ ہو کہ نہ کفارہ دیں اور دنیا سے چلے جائیں اور بعد میں اللہ کے حضور پیشی ہو اور شرمندگی ہو، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اب آپ کہیں گے جی کفارے پر تو پیسے لگیں گے، تو اب میں کیسے ادا کروں؟ جب ہم مریں گے تو یہ سارے پیسے وراثت میں رشتہ داروں میں تقسیم ہو جائیں گے، تو اچھا نہیں ہے کہ اپنی زندگی میں اپنے پیسے سے اپنی آخرت سنوار لیں، اپنے مسائل آخرت کے حل کروا لیں، بعد میں بھی تو یہ پیسے ہمارے کام نہیں آنے۔ اگر ابھی ہم ان سے فائدہ اٹھا لیں تو یہ کتنی اچھی بات ہو جائے گی۔ اس لیے یہ قسم کے متعلقہ کچھ ضروری اور اہم چیزیں تھیں۔ اب ایک تو نیت کر لیں آج کے بعد کبھی جھوٹی قسم نہیں اٹھانی، اور اگر قسم سچی بھی اٹھانی ہے تو پھر اس کو پورا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ ٹوٹ جائے یا توڑنی پڑ جائے کسی مجبوری میں تو پھر بھائی اللہ سے معافی بھی مانگیں اور اس کا کفارہ بھی ادا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔